السلام علیکم دوستوں. میں مرید کے جو مناظر دیکھ رہی ہوں میں ابھی تک پروسیس نہیں کر پائی ہوں کہ یہ کیا ہے, کیا یہ حقیقت ہے, کیا یہ یعنی اتنا خوف آ رہا ہے دیکھ کے کس طرح مطلب انسانی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے اپنے بھائی جو ہیں وہ شاباشیاں دے رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کیا ان کو مارا. ابھی تک یہ بات یقین نہیں آتا کہ یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ہمارا ایک آزاد ملک ہے, جمہوری ملک ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ ڈی چوک میں بھی آپ نے یہی کیا, تو اس وقت سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے, ایسا کوئی کسی اور کے ساتھ نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی بڑی خراب ہے. تو سب لوگوں نے کہا جی یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. آج آپ کو پتہ چلا کہ جو پی ٹی آئی کو مار کے اس کو دبا کے جو منہ کو خون لگ گیا نا, اب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن یہ مناظر بہت تکلیف دہ ہیں اور یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بچے ہیں, اور یعنی ابھی بھی تک سمجھ نہیں آتی کہ آپ ہمارے اپنے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں اور پھر شاباشیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ہم اتنی پستی میں کب گر گئے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. اتنی پستی میں ہمارا ملک, ہم مسلمان اتنی پستی میں گر جائیں گے کہ ایک دوسرے کو شاباشیاں اس بات پہ کہ تم نے اتنی لاشیں گرا دی, اس بات پہ دوسروں کی نوکریاں ختم کر رہے ہیں کہ تم آئے نہیں لاشیں گرانے. اتنی پستی میں گرانے والے کون ہیں؟ یقیناً اس پستی میں گرانے والے ہمارے حکمران ہیں جنہوں نے ہم انسانوں کو اتنا اس لیول پہ لے آئے کہ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کا, چاہے ایک بھائی کسی فورس میں اور ایک بھائی جو ہے ایک نعرہ بلند کر رہا ہے, احتجاج کے لیے آیا ہے. پیسفل پروٹیسٹ پوری دنیا میں ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. کہیں آج تک نہیں دیکھا کہ اس طرح پیسفل پروٹیسٹ پہ فائرنگ کی گئی ہو. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ کس طرح سے فائرنگ کی جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیوں. ان کے ہاتھ میں تو کوئی نہیں تھا. آپ کسی بھی موب کو جب چھیڑتے ہیں تو آگے سے وہ بھی مارتا ہے, انہوں نے بھی آگے سے لوگوں کو مارا ہے. اور میں نے سنا ہے کہ ہمارے جو پولیس والے بھائی ہیں وہ بھی کوئی شہید ہوئے ہیں. دونوں طرف شہید ہی ہیں, دونوں طرف شہید ہیں. اور مجھے اور یہ کوئی ایسی بات تھی, ایک مذاکرات انہوں نے کچھ مطالبے پیش کیے, ایسے کوئی مطالبے نہیں تھے, ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ جو پورا نہ کیا جا سکے. اور کئی مطالبے تھے, آپ بات چیت کر لیتے, ختم کر لیتے. اتنی بے دردی سے مارا گیا. ایک ماڈل ٹاؤن کا قتل ہوا تھا, وہ پہلی دفعہ ہوا تھا جو ہمارے نظروں کے سامنے, کہ 14 لوگ اس پہ مرے تھے. وہ ایک شروع تھا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی پہ بربریت کی تو مثالیں قائم کر دی گئیں. لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تو کوئی چیز بات رہ ہی نہیں گئی. یعنی کہ اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے لاشیں پھینکنا, اور لاشوں کے اوپر, لاشوں کے درمیان میں چل رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, کھیل رہے ہیں. یعنی اتنی پستی میں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ پی ٹی آئی جو ہے ہر مظلوم کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہے گی. پی ٹی آئی کے لوگ, کیونکہ جس نے ظلم سہا ہوتا ہے نا, سب کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی شاید کھڑی ہو جاتی ہے اداروں کے خلاف. ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی ہر اس چیز کے خلاف کھڑی ہوتی ہے جو اس ملک کے خلاف ہو, جو ظلم کرے, زیادتی کرے. کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ خود بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے, اس لیے. اور جب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ, میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتی کہ کیا الفاظ تھے ان کے, سعد رضوی صاحب کے, میں وہ دہرانا نہیں چاہتے. لیکن انہوں نے جو الفاظ کہے تھے, آج دیکھ لے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو جو پورے پاکستان یہ دیکھ لے, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا بڑے اپنے کمروں میں بیٹھ کے آرام سے کہ جی اب یہ تو صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی غلط کر رہی ہے, پی ٹی آئی انتشار کی سیاست کر رہی, تو کل کو کسی کی بھی باری آ سکتی ہے, یہ آپ دیکھ لیں. اور میں پھر بہت مذمت کروں گی اس قتل عام کی, اور اتنے کھلے عام قتل عام کی. ایک تو قتل عام کیا اور اتنے کھلے عام. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا میرے ملک میں ہو رہا ہے. اتنی کھلے عام قتل میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس پہ مذمت کریں, اس پہ دکھ کریں, افسوس کریں, روئیں یا کیا کریں.